محترم مان वारा साईं, हाणे नओं सेशन शुरू थी रहियो आहे जंहिंमें असां जे पंहिंजी जोत जलाए विया जे उनवान सां उन्हनि मरहूमीन जो ज़िक्र आहे जेके ज़िंदगी में जदोजहद जी अलामत रहिया, जिन्हनि पंहिंजी ज़िंदगी खे हिकिड़े मक़सद जे तहत गुज़ारियो, जेकी मरहूम थिया पर मरहूम न थिया, असां उन्हनि खां महरूम थी वियासीं। असां उन्हनि जी रोशन ख़्याली, हिम्मत अफ़ज़ाई असांखे हमेशह यादि रहंदी। अॼु असांजे प्रोग्राम में जीअं अवां वटि प्रोग्राम आहे, ॾिठो हूंदो, सैयद जाफ़र अहमद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद साहब समाजी तारीख़ जा, सियासी तारीख़ जा मुहक़क़, मुअल्लिम, दानिश्वर, ऐं असां वटि इन प्रोग्राम में मोहतरम सईदा गज़दर साहिबा जी न्याणी आयशा गज़दर साहिबा भी मौजूदु आहिनि, ऐं असलम ख़्वाजा साहिब भी असां वटि मौजूदु आहिनि, जेको नामवर सहाफ़ी आहिनि, मुतरजम आहिनि, ऐं उन्हनि जो घणो कमु आहे। ऐं इन हवाले सां ई असां वटि तरक़ी पसंद रोशन ख़्याल सहाफ़ी जनाब महेश कमार साहब भी असां वटि मौजूदु आहिनि। असां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद चवनि था। ऐं सभ खां पहिरियां अॼु इत्तेफ़ाक़ सां इन असां वटि जेके किरदार आहिनि जिन्हनि ते असां ॻाल्हाइणो आहे, उन्हनि में रिशाद महमूद साहब, सईदा गज़दर साहिबा, राज सईद साहब, इसहाक़ मंगरियो साहिब, ऐं इन्हनि में टिनि सां सैयद जाफ़र अहमद साहब जो तमामु घणो राब्तो बि रहियो ऐं वास्तो बि रहियो। असलम ख़्वाजा साहब राज सईद साहब सां तमामु घणो वक़्तु गुज़ारियो, ऐं असांजे लाइ हिकिड़ी सरप्राइज़ जेका आहे उहो आहे सईदा गज़दर साहिबा जी न्याणी जो अचणु। असां उन्हनि खे तमामु दिलि सां ख़ुशि आमदीद चऊं था, ऐं असां चऊं था कि सभ खां पहिरियां सईदा गज़दर साहिबा जे हवाले सां जनाब आयशा गज़दर साहिबा सां गुज़ारिश कंदासीं उहो पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि ताकी असांखे ख़बर पए। हिकिड़ो तमामु वॾो अरसो उन्हनि ख़ामोशी सां गुज़ारियो, ऐं हिकिड़ी तमामु एक्टिविस्ट ऐं तमामु मुतहरिक ख़ातून थी एतिरी ख़ामोशी ऐं एतिरो परे रहणु अदब सां, इहो असांजे लाइ मक़सदु हिकु सुवालु आहे असांजे ज़हन में, असां उहो पुछणु चाहींदासीं त प्लीज़। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अयाज़ मेलो का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी वालदा को याद किया और मौका दिया, और दूसरा ये है कि अपॉलॉजी कि मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, हिंदी मुझे समझ आती है, मैं बोल नहीं सकती। जी जी, आप उर्दू सिंधी हर में। तो सईदा गज़दर जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो इतनी उनकी जो एक्टिविज़म थी वो उनकी लिखाई में थी, उन जो लिखती थी और जो उनके राब्ते थे। जब वो पाकिस्तानी अदब को सिफ्ते हसन साहब के साथ वो उसकी एडिटर थी, लेकिन मैं पहले उनके काम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि वो उनकी जो उनकी फैमिली, उनके जो बड़े भाई थे वो दोनों सियासत में थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, और वहीं से उनकी एक समझें कि तरबियत हुई सियासी। डॉक्टर सरवर और अख्तर थे जो कि 30 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था, जो कि जर्नलिस्ट थे। और उस वक्त सईदा जो थी वो 14-15 साल की थी, लेकिन उनको वो बहुत असर हुआ क्योंकि जो अख्तर थे वो लेफ्ट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे जर्नलिस्ट होने के साथ साथ। और तो उनकी जो लिखा है, उनकी जो अम्मी का जो काम था वो वहीं से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्होंने पहले बच्चों के अखबारों में लिखा, और उसके बाद फिर जब ज़ाहिर है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो भी थी, लेकिन उनकी ज़्यादा जो एक बिला खौफ लिखना वो शुरू हुआ था ज़ियाउल हक़ के माशाअल्लाह के वक्त, क्योंकि बहुत चीज़ें एकदम से
ہل گئی تھیں ان کے لیے. اور انہوں نے خود بھی لکھا کہ ایک طرح سے معاشرہ جو تھا وہ جس طرف معاشرہ تو چھوڑیں جو آمریت تھی وہ کیا کر رہی تھی اسپیشلی عورتوں کے لیے. تو اس میں انہوں نے بہت ایکٹیولی پہلے کہانیاں لکھیں اور وہ کہانیاں اخباروں میں بھی چھاپیں. پھر انہوں نے ایک کلیکشن چھاپا لیکن اس میں وہ بین ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بلا خوف فوجیوں کے خلاف لکھا. آگ گلستان نہ بنی. اس میں جو کہانیاں تھیں اس میں بلکہ انہوں نے جو انتصاب کیا تھا وہ نذیر عباسی کو کیا تھا. اور نذیر عباسی کے وہ ظاہر ہے یہاں لوگوں کو نہیں پتا نذیر عباسی کے بارے میں. نہیں جانتے کیا سب جانتے ہیں جی. تو نذیر عباسی کو شہید کیا تھا ضیاء الحق کے فوجیوں نے, ضیاء الحق نے. اور امی نے ان کے جو اپنی کہانی لکھی تھی ایک وہ اسی کے ان کے اوپر تھی. اور انہوں نے وہ چاہ رہی تھیں کہ وہ لکھے نذیر عباسی کے نام, لیکن وہ ان کو پتا تھا کہ وہ چھپے گی نہیں. تو پھر انہوں نے ان شہیدوں کے نام جو جمہوریت کے لیے لڑے ہیں اور جنہوں نے اپنی جان دی ہے اس طرح انتصاب کیا تھا اس کتاب کو. آگ گلستان نہ بنی. اس کے بعد وہ خود ہی کہہ رہی تھیں کہ کیونکہ وہ اتنا زیادہ آئی تھنک جذباتی بھی تھیں اور اتنی وہ تھیں کریٹو تھیں کہ وہ جو حالات تھے وہ ان کے خود انہوں نے انٹرویو دیے ہیں اور لکھے ہیں اپنے اس کے لیے کہ وہ پروز میں نہیں کہہ پاتی تھیں جو ان کے اندر کی کیفیت تھی اس حالات میں. تو انہوں نے پھر آزاد نظم کا اختیار کیا, ایک وہ اس کا راستہ کیا اور اس میں انہوں نے زنجیر روز و شب اور ایک اور آدھی گواہی. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق نے قانون جب اسلامی قانون آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد سے کہ جتنی ہوگی اس پر انہوں نے نظم لکھ دی آدھی گواہی کے نام. اسی طرح ایک وقت تھا جب عورتوں کو سنسار کیا جا رہا تھا یا سزا دی جا رہی تھی کہ سنسار کی اور کوڑوں کی. اس پہ انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا نام تھا, میں اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا پڑھنا چاہتی ہوں کہ ضرور انہوں نے یہ لکھا. جی ضرور. انہوں نے یہ لکھا کہ اس وقت جب ضیاء الحق کے حدود آرڈیننس لے کے آیا ضیاء الحق تو اس میں یہ تھا کہ رشتے میں عورت اور مرد کا رشتے کو جس طرح وہ کر دیا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے اور اس پہ سزائیں ہو رہی تھیں, کوڑے کی سزا مل رہی تھی. تو اس پہ امی اتنی وہ تھیں کہ انہوں نے ایک لکھا یہ کہ میں 20 کوڑے کے نام سے انہوں نے ایک نظم لکھی تھی. اور فیصلہ میں نے 20 اچھا ایک منٹ یہاں سے میں پڑھ لیتی ہوں آپ کو. لیکن جن عورتوں نے سر نہیں جھکایا اور اپنے آپ کو مجرم ماننے سے انکار کر دیا ان کے مقدر میں کوڑے, قید اور اذیتیں آئیں. آخر یہ سب کچھ اس طبقے ہی میں کیوں ہو رہا ہے جو ہمیشہ سے کچلا ہوا, بے بس, بے علم اور بے وسیلہ ہے, جو روشن اخلاقی میناروں تلے اندھیری گلیوں, تنگ کمروں, بے دروازہ مکانوں کے اندر رہتا ہے اور زندگی کے تجربات بھی اسی نچلی کھردری کیچڑ میں لتھڑی سطح پر کرتا ہے جہاں گناہ اور اخلاق کی کسوٹی ضرورت اور مجبوریاں ہیں. فیصلہ میں نے 20 کوڑے کے عنوان سے امن کو بھیجی تو ایڈیٹر امن جناب افضل صدیقی صاحب کا فون آیا, مجھے 20 کوڑے مار لیجئے مگر یہ نظم آخر کس طرح چھاپوں. حالانکہ کڑے سینسر اور خطروں میں بھی انہوں نے نہ جانے کیا کچھ چھاپ دیا. جیسا مناسب سمجھے میں مایوس ہو گئی. ان کی مجبوریاں مجھے سمجھ آتی ہیں مگر چند ہفتوں کے بعد دیکھا تو یہی نظم فیصلہ کے عنوان سے اور تھوڑے رد و بدل کے بعد چھپ گئی. ایسی چیزوں کے بعد بقول افضل صاحب سانس روک کر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب وضاحت طلب کی جائے گی. تو یہ چھوٹا سا انہوں نے اپنے اس کے, تو میں بس تھوڑا سا لنک کروں گی کہ جو ابھی پچھلا سیشن ہوا تھا جو شیخ ایاز کی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ کیسے کہیں بھی ظلم ہو
وہ اس پہ لکھتے تھے. بے اسی شک طرح میرے خیال میں جہاں جتنے لوگوں کو ہم یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کا بھی یہی وہ تھا کہ بے جہاں ظلم ہو بہت ہم شکریہ. سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اب میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. پروفیسر ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب پاکستان کے سیاسی سماجی ترقی پسند تحریک کے ممتاز اسکالر، معلم، جامعہ کراچی میں شعبہ پاکستان اسٹڈیز قائم کرنا اور اس کے ذریعے سینکڑوں کتابیں آپ نے شائع کی. میں کتابوں کا ذکر کروں گا تو پروگرام اسی میں چلا جائے گا، تو میں اختصار کے ساتھ سید جعفر احمد صاحب سے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ سیدہ غزر کے حوالے سے آپ کی بہت یادداشتیں ہیں، آپ نے ان کے ساتھ پاکستانی ادب میں کام کیا، آپ ان کے ساتھ بھی رہے، اور اس کے بعد آپ نے رشاد محمود صاحب کے لیے کچھ ہمیں بتائیے کہ ان کی فکری سماجی کارکن کی حیثیت سے ترقی پسند تحریک کے لیے کیا خدمات تھیں اور کیسے انہوں نے زندگی کو امر کر دی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلے میں سیدہ غزر صاحبہ کے بارے میں آپ سے کچھ بات کروں گا. میں تو انہیں سیدہ آپا کہتا تھا. ان سے ملاقات اس طرح ہوئی کہ 1975 میں کراچی میں ینگ رائٹرز فورم ہوتی تھی، میں اس میں تھا، اور ینگ رائٹرز فورم میں بھی میں سب سے ینگ آدمی تھا. میں نے تازہ انٹر کیا تھا، یا انٹر کا رزلٹ نہیں آیا تھا. تو 2 ایک پروگراموں میں جیسے کنڈکٹ کرنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی، تو سبط حسن صاحب نے بھی مجھے دیکھا اور سیدہ غزر نے بھی دیکھا، اور میں پاکستانی ادب میں خط وغیرہ بھیج دیا کرتا تھا. تو ایک دن سیدہ غزر کا خط آیا میرے پاس، وہ ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہے. 16 جنوری 1975 کا وہ خط ہے. انہوں نے مجھے لکھا کہ اگر آپ ہمارے والے جعفر احمد ہیں تو کسی دن سبط حسن صاحب سے آن کے ملاقات کریں. میں اگلے دن قمر ہاؤس ٹاور پہ تھا، سبط صاحب سے ملنے کے لیے گیا، اور وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھتے رہے. اور پھر شاید انہوں نے یہ جاننے کے لیے کہ مجھے کچھ انگریزی بھی آتی ہے یا نہیں، تو انہوں نے اپنی دراز میں سے ایک کتاب نکال کے مجھے دی اور کہا کہ یہ آپ پڑھیں اور اس کے اوپر مضمون لکھ کے دکھائیے گا. وہ چارلس ڈارون کی بائیوگرافی تھی جو انہوں نے مجھے دی، اور 1 مہینے بعد میں اس پہ ایک طویل مضمون لکھ کے لے کے گیا. تو سبط حسن صاحب نے ورگردانی کی اور کہا کہ ہمارے دوستوں کی ایک نشست ہوتی ہے ہر 10-15 دن بعد، آپ یہ مضمون وہاں پڑھ کے سنائیے گا. تو وہ ملک نورانی صاحب کے گھر پہ ہوئی وہ نشست. وہاں میں نے وہ پڑھا مضمون، اور اس پہ ظاہر وہاں پہ جو 15-20 بہت ہی سینئر لوگ تھے، احمد حمدانی صاحب تھے، ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب تھے، پروفیسر سید محمد نصیر تھے، ملک نورانی صاحب، عبد الودود ایڈوکیٹ تھے، علی امجد ایڈوکیٹ. وہاں ایک انٹر کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا مضمون پڑھ رہا تھا. انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، اور وہاں سے ہمارا سلسلہ تعلقات کا شروع ہوا. اور سبط حسن صاحب اور سیدہ غزر پاکستانی ادب کے نام سے ایک رسالہ نکالتے تھے جو نومبر 1974 میں چھپنا شروف ہوا. اور جب میں نے اس دفتر میں جانا شروع کیا تو پھر یہ ہوا کہ میں اور سیدہ غزر ایک میز پہ بیٹھ کے پروف ریڈنگ کرتے تھے، اور ادیبوں کے خطوط کے جواب ہم دونوں مل کے دے رہے ہوتے تھے، اور سبط صاحب اپنی میز پہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہوتے تھے. اکثر ایسا بھی ہوا کہ سیدہ کسی دن نہیں آئیں، اور سبط حسن صاحب نے مجھے ڈراپ کیا گلشن اقبال پہ، اور وہ آگے چلے گئے. تو ٹاور سے گلشن اقبال چورنگی تک جو ہے وہ سارا راستہ میرے ان سے انٹرویو چلتے رہتے تھے، اور وہ جواب دیتے رہتے تھے. کبھی کبھی محمد علی سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی پہ وہ مجھے اتار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کاغذات ہیں، یہ سیدہ کو دے دو. تو میں سیدہ غزر کے گھر جاتا، اور عائشہ اور حارث اس زمانے میں بہت چھوٹے تھے. ان سے تو ہمارا جو دوستانہ تعلق تھا وہ اسٹیمپ کلیکشن کے حوالے سے تھا، لیکن سیدہ کا ایک اور روپ تھا جو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آئے.
وہ جب میں ان کے گھر میں داخل ہوں تو پہلا سوال وہ مجھ سے کرتی کھانا کھایا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں. تو کہتی کہ اچھا جاؤ ہاتھ دھو اور میز پہ آن کے بیٹھو. میں ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتا تھا. اور یہ ایک دفعہ اس طرح کا ہوا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ڈش لے کے آئیں، انہوں نے مچھلی نکال کے میری پلیٹ میں رکھی. تو میں نے مچھلی کھانا شروع کی اور کانٹے منہ میں سے نکال کے میں رکھ رہا تھا. تو سیدہ نے کہا کہ کانٹے منہ سے نہیں نکالتے، مچھلی کا نوالا بنانے سے پہلے کانٹے نکال دیے جاتے ہیں. تو میں نے پتہ نہیں کیا اسے اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھا یا کیا، اور عمر بھی میری ایسی تھی. تو میں نے کافی چڑ کے ان سے کہا بٹ آئی ایم ناٹ اپر کلاس. تو وہ کہنے لگی کہ اٹس ناٹ اے کوسچن آف اپر کلاس، مچھیروں کے بچے بھی تمیز سے کھانا کھاتے. تو یہ ان سے ہمارا ایک تعلق بہت پاکستانی ادب میں آپ سوچیں کہ پاکستانی ادب 1974 میں اس وقت نکلا جب ابھی پاکستان کو ٹوٹے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، اور ہمارے یہاں ایک کلچر کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی پاکستان میں. فیض صاحب کا لیکچر ہوا، کرار صاحب کا لیکچر ہوا ٹیلی ویژن پہ. تو پاکستانی ادب جب نکلا تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ مشرقی پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی اس لیے ہوئی کہ ہم نے انہیں کلچرلی اور کولونائز کیا، اور اب پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ساری جو وحدتیں ہیں، جو قومیتیں ہیں، جو پاکستان کی زبانیں ہیں، تہذیبیں ہیں، ان سب کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے. تو بہت ساری چیزوں کے اردو میں تراجم ہونے شروع ہوئے، اور پہلے شمارے میں نومبر 1974 کے پہلے شمارے میں شیخ ایاز کا انٹرویو ہے اور وہ سیدہ غزنر نے لیا. اس کے بعد دوسرے شمارے میں اچھا وہ ٹرانسلیٹر بہت اچھی تھیں. دوسرے شمارے میں انہوں نے پابلو نرودا کی اس تقریر کا ترجمہ کیا جو نرودا نے 1970 میں نوبیل انعام لیتے وقت تقریر کی تھی. اور اس کے بعد اور بھی ان کے تراجم آئے. انہوں نے ایک مضمون گورکی کے خطوط کے اوپر لکھا جو اس نے مختلف لوگوں کے نام لکھے تھے گورکی نے. تو ٹرانسلیٹر بہت اچھی تھیں. پھر افسانے انہوں نے لکھے پاکستانی ادب میں، میرے خیال میں 4-5 ان کے افسانے چھپے جو بعد میں ان کی کتاب میں بھی آئے. پاکستانی ادب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری ادبی تاریخ میں. بدقسمتی سے وہ 1978 سے آگے نہیں چھپ سکا. پاکستانی ادب نے امیر خسرو نمبر چھاپا جب امیر خسرو کی 700 سالگرہ ہو رہی تھی. پھر پاکستانی ادب نے نئی نسل نمبر چھاپا. پھر پاکستانی ادب نے 1976 میں جب امریکہ کی 200 سالگرہ ہو رہی تھی تو پاکستانی ادب کا امریکی ادب نمبر چھپا. تو ہمیں تھوڑی سی یہ پریشانی ہوتی تھی کہ بھی ستے صاحب مارکسسٹ ہیں، لیفٹسٹ ہیں، یہ امریکی ادب نمبر کی کیا انہیں سوجی. تو میں نے تو نہیں، لیکن ہمارے ایک دوست شاہد حسین وہ بہت بلا تکلف سپتے صاحب سے بات کر لیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا سپتے صاحب یہ کیا امریکی ادب نمبر چھاپ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ امریکہ صرف ایک ریاست کا نام نہیں ہے، امریکہ صرف حکومتوں کا نام نہیں ہے، امریکہ شہریوں کا بھی نام ہے، ادیبوں کا بھی نام ہے، فنکاروں کا بھی نام ہے. تو ہم امریکی ادب نمبر جو چھاپ رہے ہیں تو امریکی ادب کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس نمبر کے اندر سپتے حسن صاحب نے پھر ہم لوگوں کو کام دیے. شاہد حسین نے CIA کے اوپر مضمون لکھا. مجھے کہا گیا تو میں نے امریکہ کی ناراض نسل کے نام سے مضمون لکھا جس میں نیو لیفٹ کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی تھی. تو بہت ہی وقی وہ رسالہ تھا. بدقسمتی سے وہ جب ماشاء اللہ لگا تو اس کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ شاید جس طرح کا ہم رسالہ نکال رہے ہیں اور آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو وہ ممکن نہ ہو. حالانکہ پاکستانی ادب میں اعلان ہو چکا تھا کہ بہت جلد ترقی پسند ادب نمبر شائع ہوگا اور اس کے لیے کافی چیزیں بھی آئی تھیں. تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. میں نے سیدہ غزنر پہ ایک بہت طویل مضمون لکھا بھی ہے. سر رشاد محمود صاحب سے ہمارا تعارف یہ تو بعد میں ہوا کہ وہ ناظر کے والد تھے. وہ کراچی کی بہت ساری نشستوں میں ہم انہیں دیکھتے تھے، پیچھے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے.
پھر انہوں نے اپنے کسی ایک مضمون میں جو بدلتی دنیا میں چھپا میری کسی تحریر کا ذکر کیا، تو میں نے پھر ان سے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی اور میں نے کہا سر آپ کا وہ تبصرہ میں نے اپنے تحریر کے بارے میں پڑھا، تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تفصیل سے اپنا نقطۂ نظر بتائیں. تو خیر وہاں سے بات چیت شروع ہوئی، اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بہت پرانے آدمی ہیں، 1942-43 کے ہندوستان کی بھی یادیں ان کی ہیں، یہ بمبئی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاسوں میں شریک ہو چکے ہیں، اور تقسیم کے بعد یہ ہندوستان میں کافی عرصہ رہے، تو اور پھر پاکستان آئے، نیشنل عوامی پارٹی میں رہے. تو ہم نے پھر ان سے کہا کہ جی ہمارا ایک مشغلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی یادداشتیں یکجا کرتے ہیں. میں پاکستان اسٹڈی سینٹر میں تھا، تو ہم نے مشہور ہمارے جرنلسٹ تھے، کیا نام ہے، ابھی نام ذہن میں آ جائے گا، ان کی یادداشتیں ہم نے شائع کی. حسن عابدی صاحب، ان کی یادداشتیں چھاپیں، اور اس کا عنوان ہم نے رکھا تھا جنوں میں جتنی بھی گزری. پھر ہم نے کرامت علی صاحب کی یادداشتیں چھاپیں، راہ گزر تو دیکھو کے نام سے. رشاد محمود صاحب کو جب انٹرویو کرنا شروع کیا تو اچھا خاصا 8-10 مہینے انہیں ہم نے زحمت دی، وہ میرے دفتر آتے تھے، ہم ریکارڈ کرتے تھے، ٹرانسکرائب کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ رشاد محمود صاحب تو بمبئی کے زمانے سے ہندوستان سے وہ شیشے بنانے کا کام کرتے ہیں، آئینے بناتے ہیں. تو ہم نے پھر ان کی کتاب کا عنوان طے کیا نگاہ آئینہ ساز میں، اور بڑی ہی اچھی یادیں ہیں، جس سے تقسیم ہند کے بعد کی صورتحال، پھر نیشنل عوامی پارٹی کی پالیٹکس، پھر کراچی میں کس طرح اس پالیٹکس کی گروتھ کراچی کی حد تک ہوئی، وہ بڑی کارآمد یادیں ہیں جو اس کتاب کے اندر یکجا ہوئی ہیں. یہ ایسے کردار ہیں جو ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں. مشکل حالات سے گزرنے کے باوجود اپنے نظریے پر ثابت قدمی سے قائم رہ کر ہمیشہ زندگی کے نئے راستے اور نئے امکانات قائم کرتے ہیں. رشاد محمود صاحب ہوں یا سعیدہ غزر صاحبہ ہوں، انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور ایسا آدمی جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے، وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں گے ہم اگر ایسے بھی ہیں. اور ایسا ہی ایک کردار راحت سعید صاحب، جن کی ادب سے وابستگی صرف اسی قدر تھی کہ وہ پروگرام کراتے تھے، حالانکہ وہ نہ شاعر تھے نہ ادیب تھے، مگر ساری زندگی انہوں نے اپنے ایک مشن کے طور پر ترقی پسند تحریک کے فروغ کے لیے ایک بڑی جدوجہد کی، اور رسائل بھی نکالنے کی کوشش کی، ادیبوں کے وفد بھی بنائے، اور پورے پاکستان میں اس کی شاخیں قائم کرنے کے لیے بھی وہ بڑے فکر مند رہتے تھے کہ چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی ہماری ترقی پسند ادبی تحریک کی شاخ ہونی چاہیے. اور ایک پوری زندگی انہوں نے اس جدوجہد میں، بلکہ آخری دنوں میں جب وہ شدید بیمار تھے، اس عالم میں بھی وہ بہت سے دوست ان کے بیٹھے ہیں، یا یوسف سندھی صاحب، دوسرے اسلم خواجہ صاحب بھی، کہ ان کے ساتھ رہے، اور غالب لائبریری میں وہ کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتے تھے اور پروگرام میں شرکت کرتے تھے. حالانکہ وہ پروگرام وہی انہوں نے ہی منعقد کرانا شروع کیے. تو جتنے وہ بے باک تھے، جس قدر بہادر تھے، جس قدر منظم تھے، ایسے ہی ایک شخصیت آج ان پر اظہار خیال کرے گی. تو میں ایک جن کے کالم صحافت میں اپنی مثال آپ ہیں، اور ان کا کام اپنی مثال آپ ہے، رولاک کے حوالے سے ہو یا تراجم کے حوالے سے ہو، تو میں اسلم خواجہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ راحت سعید صاحب کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. راحت سعید صاحب پہ بات کرنے سے پہلے ایک جملہ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب، اب تک ہم جن دو احباب پہ بات کر چکے ہیں، جی، ان دونوں کا بھی اور راحت سعید صاحب کا بھی سیاست سے، وہ بھی بائیں بازو کی سیاست سے براہ راست تعلق تھا. بے شک. عائشہ نے ہلکا سا اشارہ کیا ہے،
सईदा गजदर की सियासी वाबस्तगी का, रशाद महमूद साहब की भी सियासत में जो है वो थी, उनकी सियासी अहमियत थी, सियासी जमात से वो थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से वो थे, उसके बाद वो नैप में गए। मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। बेश सारी दुनिया अदब पे नहीं खड़ी है। राहत सईद साहब भी उनके मुतालिक बात करते हुए हम उन्हें सिर्फ अदबी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले के तौर पे न देखें तो बेहतर होगा। बेशक राहत सईद साहब अपनी तालिब इल्मी के दौर में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में सरगर्म हुए कराची में। तालिब इल्मी का दौर ख़त्म होने के बाद सिंध में किसानों में काम करने वाले प्रो चाइना एक अंडरग्राउंड लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ वो थे, जिसके सरबराह अजीज सलाम बुखारी थे। अजीज सलाम बुखारी साहब का इंतकाल जो है वो टंडो कैसर में हुआ, वहीं उनकी कब्र है, जबकि उनके साहबजादे कराची में। बेश बुखारी साहब यही कहते थे कि मेरी तो जो है वो औलाद जो है वो सिंध के लोग हैं। सो राहत सईद साहब जो है वो इस पूरे प्रोसेस के बाद इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बनाने में उनका जो है वो बुनियादी किरदार है। इर्तिका इब्तदाई दिनों में एक तवील दिनों तक मुझे कॉन्फ्रेंसें करती रही, जिसमें मुझे याद है कि जो है वो सोवियत यूनियन का जवाल के उन्वान से 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में। क्या बात। इन तमाम लोगों का जो है वो सियासत से, लेफ़्ट की जो है वो लेफ़्ट के ख़यालात से और वहाँ से जो है वो अदब तक आने का एक सफ़र है। राहत सईद साहब ने जो है वो कुछ मज़ामीन भी लिखे। उन्होंने बाद में खुद अपने ज़ुम्मे ये ले लिया कि जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लोगों को जमा कर सकते हैं। जो एक लंबे अरसे से हमारे यहाँ ये खामी रही है वो उसको वो पूरा करते रहे। राहत साहब पे मज़ीद बात होगी। एक जो है वो सिर्फ मैं एडिशन कर लूँ कि रशाद महमूद साहब की किताब जो डॉक्टर जाफर साहब ने उर्दू में जो है वो इंटरव्यू उनके करके छापी, वो सिंधी में भी छप चुकी है। क्या बात। जो डॉक्टर साहब के ही इदारे ने छापी हुई है, उसका जिक्र ज़रूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब कि बेशक वो बराह रास्त सियासत से भी मुतालिक थे और अदब के हवाले से भी उनकी खिदमत, चूँकि हमारा ताल्लुक़ अदब से ही था तो हम उसी हवाले से उन्हें जानते रहे। इर्तिका फोरम में हमारा आना जाना था और तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से हमारी उनसे मुलाकातें रहीं। इसाक मंगरू हमारे इस सेशन के जो एक किरदार हैं, उनके लिए किसी ने बहुत खूब लिखा कि वो उनका किरदार चीखोव की किसी कहानी जैसा है। अच्छा, चीखोव के किरदार ऐसे होते थे जो ख्वाब और साए के दरमियान हकीकत तलाशते थे। अच्छा, इन्हीं किरदारों में से इसाक मंगरू ने जो है वो सहाफ़ी थे, बेबाक सहाफ़ी थे। सांगड़ जैसे ज़िले में जहाँ वसाइल ज़िंदगी कम मगर मसाइल ज़िंदगी ज़्यादा थे, उन्होंने खादम वतन, काविश, शाम, जागो और इबरत और बहुत सारे अखबारों में उनके कालम और उनकी ख़बरें आती रहीं। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को कालम लिखने के लिए और फीचर लिखने के लिए महदूद किया। वो फरमाते हैं कि असां जो कलम हिक कलम हा, असां जो कलम हिक कलम हा, असां जो कलम मोहतरम हा, असां के कलम जो कसम हा, असां जो कलम हिक कलम हा। तो इसाक मंगरू के ज़िंदगी के बारे में, इन्हनि जी ज़िंदगी के बारे में असां दावत ॾिनी आहे। जनाब तरक्की पसंद, रोशन ख़्याल ऐं बेबाक सहाफ़ी जनाब महेश कुमार साहब, जिन जी ज़िंदगी साले बुलू जहिड़े एक नामवर सहाफ़ी सां गॾु गुज़री आहे। त
महेश कुमार साहब से मैं मुल्तमिस आया कि इसाक मंगरे होते इस मेहरबानी। बारे में। वैसे तो मुझे कहा इसाक मंगरू साहब के बारे में बात करने के लिए कहा गया है, जी जी मगर मैं तो ये कहता हूँ कि जो मुंतजमीन हैं उन्होंने जिस 4 शख्सियात के बारे में जो खराज तहसीन पेश करने के लिए जो ये प्रोग्राम रखा है उनकी ज़िंदगी के बारे में मैं सबको पहले तो सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि चारों शख्सियात ने समाज में मुस्बत तब्दीली के लिए बहुत काम किया, जिसके लिए मैं उनमें से 3 से तो मैं मिल चुका था। राज सईद साहब, इसाक मंगरू साहब और निशात साहब से तो मेरी 1-2 मुलाकातें हुई, उसके बेटे हमारे दोस्त हैं, बैठे हुए हैं। और राज सईद साहब से भी हमारा बहुत अच्छा थोड़ा बहुत मैं उनसे वाकिफ था। उनसे आखिरी दिनों में जब वो बीमार थे तो मैं वही वाहिद आदमी था जो उसके घर गया था, उसने मुझे पहचाना और बेटों को कहा कि मेरा नाम लेके, और उसके बाद 2 दिन के बाद वो तो कि मेरे उसके साथ इस अमेरिका से एजाज सैयद साहब आते हैं, वो उनके देरीना दोस्त थे। अभी मैं इसाक मंगरू साहब पे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे सच मैं आपको बताऊं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अयाज मेलो के 10वें जो अयाज मेलो है कि मुझे इसाक मंगरू साहब पे बात करनी पड़ेगी कि वो मरूम हो चुके हैं। 9 अयाज मेलो के 9 इससे पहले जो प्रोग्राम हो चुके हैं, हम इकट्ठे आते थे, इकट्ठे रात के 2-2 बजे तक इधर उसके साथ होते थे, उसके सारे उसमें इकट्ठे होते थे। आज मुझे पता नहीं कैसा हो गया कि अचानक वो हमसे बिछड़ गए कि वो हम मुझे बात करने की मुझे थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। फिर भी ठीक है, हौसला करके बात करते हैं। बात ये है कि अभी आपने जिक्र किया कि इसाक मंगरू साहब एक जर्नलिस्ट तो है, मैं तो उसको और कई तरीकों से जानता हूँ, उसका मैं इधर यहाँ जिक्र करूँगा। वो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं थे, वो जर्नलिस्ट थे, वो सियासी वर्कर थे, वो समाजी वर्कर थे, वो अच्छे दोस्त थे, वो अच्छे बाप थे, वो उसमें बहुत सारे वो ऑलराउंडर थे जिंदगी के मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ फील्ड्स में। ऐसे होता है कि एक आदमी की एक फील्ड होती है, भाई वो जर्नलिस्ट है तो उसको उजागर करते हैं। इसके इसाक मंगरू साहब के लिए मैं आपको बताऊं, वो सारी फील्ड में फिट नजर आए। मैं उसके 2-2 मिनट 1-1 मिनट या उसके हर फील्ड पे दूंगा अगर आप समझते हैं। पहले वो बुनियादी तर पॉलिटिकल वर्कर थे। डॉक्टर मुबारक अली साहब ने कहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है, तो वो सांगड़ में वो सोशलिस्ट पार्टी के साथ मुंसलिक थे, छोटी उम्र में जलसे कराना। वो पीर साहब पागारों के मुरीद थे, हुर थे, मतलब मगर वो पॉलिटिकली लेफ्टिस्ट थे, सेकुलर थे, लिबरल थे। अपने वो सिर्फ ऐसे नहीं थे, मगर उसने अपने घर में सिस्टम में उसको साबित किया है वो किस तरह लिबरल सोशलिस्ट थे। तो पहले तो वो सियासत में आए, आबिद हुसैन मंटो साहब, CR असलम साहब, इन सब के साथ उन्होंने जो पॉलिटिकल मूवमेंट सांगड़ जिले में को आप किसी से भी पूछेंगे जो पॉलिटिकल मूवमेंट बनी है पॉलिटिकल लेफ्ट की, उसमें इसाक मंगरू का बहुत रोल है। ये डॉक्टर मुबारक ने एक अपने तहरीर में लिखा है। अभी आप चले उसके बाद वो जर्नलिस्ट बनता है, तो जर्नलिस्ट में मैं आपको बताऊं, आप हैरान होंगे, कोई इसाक मंगरू की कोई भी स्टोरी, कोई भी खबर अगर कहीं छपती है कि कोई एक आदमी ये नहीं समझता कि इसमें कोई मिलावट होगी या गलत होगी। ये ऑथेंटिकेटेड जो सहाफी होते हैं ना, जिस पे इतबार किया जाए। जैसे बोलता है भाई ये खबर डान में छपी है, तो लोग समझते हैं कि डान ऐसी खबर नहीं छापता। इदारों में ये है, मगर शख्सियात में इसाक मंगरू सिंध का वो सहाफी था जिसकी अगर कोई खबर, कोई स्टोरी, कोई बात छप जाए तो कोई ये नहीं समझता कोई इसमें कोई कुछ है, मतलब ये ऑथेंटिकेशन उसके नाम के साथ जुड़ी हुई थी। ये आप जब सांगड़ में एलपीओडी की नहरें टूटी और सैलाब आया, वो सैलाब, वो पक्षियों का मतलब माहौलियात पे हो, एजुकेशन पे हो, मैं आपको बताऊं उसमें अगर वो मुरीद, अगर समझे, मैं आपको बताऊं वो पीर साहब के मुरीद थे। उसकी जमायत में पीर साहब के उसमें है कि रक्स दूर बजाना ये उसमें मना है, मगर ऐसा मगर उसकी रक्स उसकी जिंदगी थी। रक्स के बगैर झूम
झूमने के बगैर रह नहीं सकते. मैं आपको अयाज मेलों का एक जिक्र करूं. ये होता था बड़ी इधर जो अयाज मेलो होते हैं उसके यहाँ की हैदराबाद की तारीख का इतना बड़ा इवेंट है जिसमें जितनी खवातीन, यंग खवातीन बला खौफ आती हैं, हजारों के तादाद में. आदमी म्यूजिक चलता है, रक्स करने के बगैर रह नहीं सकता. तो अमर सिंधु जो यहाँ के मुंतजमीन में शामिल है वो आके बीच में नौजवानों के साथ रक्स करती है. मुंतजमीन वो रक्स करते हैं. तो हमारे दोस्त जनरल जिसमें इसाक मंगरो भी शामिल है वो भी आके बीच में रह नहीं सकते, उसमें ता जागते. तो अमर सिंधु आती रोकती, यार आप बीच में नहीं करो. वो बोला ऐसा नहीं होगा, सर बहुत ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं चलेगा. वो मुड़ ही नहीं सकता, वो जो है रुक ही नहीं सकता था. उस पे वो नाराज भी हो जाते थे, फिर वो उसको मनाते भी थे. मगर वो अच्छा दूसरा देखे, वो समाज के मुख्तलिफ हलकों के उसकी खास करके औरतों के हकूक के लिए उसकी बड़ी जो है ना वो आपको औरतों के मैं बताता हूँ. पहले मैं आपको बताऊँ, आप खुर्शीद कायम खानी को का नाम सुना होगा. जी जी. हाँ, तो वो एक फौजी थे, बड़ा उसका कायम खानियों का फौजियों में तो आपको अंदाजा है क्या क्या है. तो वो उसके वो टंडोलियार के करीब गांव में रहते थे. उनकी कूलियों के साथ, भील कम्युनिटी के साथ, उनके साथ खाना, वो उनके साथ करीब से इसाक जिनके लोगों के साथ उनका करीब के ताल्लुक था, वो एक इसाक मंगरो भी उनमें से एक था. अभी बहुत सारे और शमशेर हैदरी साहब, सैफ बनवी साहब, ये इसाक मंगरो ने मेरे साथ इन तीनों के साथ, शमशेर हैदरी या सैफ बनवी के साथ, उसने मेरे साथ हलचल अखबार में काम किया है, सिंध अखबार में काम किया है, और हमारे में डिजिटल मेरा यूट्यूब चैनल था उसमें काम किया है. आपको एक और बात बताऊं, जब मैं सिंध अखबार में चीफ एडिटर था तो इसाक मंगरो साहब उसमें काम करते थे. वो किसी से डरते नहीं थे, कोई मालिक हो, कोई क्या हो, कोई किसको नहीं डरते थे. उसकी खबर होती, जो भी उसकी स्टोरी बनती वो देते. हमारे अखबार में हमारे इदारे के मालकान के खिलाफ उनके पास खबर आ गई, वो छपी. क्या बात. हाँ, वो छपी. ये इमदाद साहब इसके गवाह हैं. वो उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई एडिटर को किसी को हिम्मत नहीं कि इसाक मंगरो की खबर रोक सके. समझे? ये इसके मैं दूसरी अब उसकी बेटी, उसकी वो बेटी है इधर शाइस्ता, मैं आपको बताऊं, वो सारी सिंध में इतना उसने सफर किया. वो मेरा फैमिली हमारा क्या था, मेरा बाप मेरे और मेरे बेटे के साथ, तीनों के साथ वो कट्टी कंपनी करता था, सबका था. मेरी बेटी के साथ बहुत मतलब हमारा शुक्रिया फैमिली महेश था. साहब. वक्त एक बिल्कुल मिनट आप जी बता सर. दूंगा. वो अभी उसकी बेटी ने मुझे सुबह को बताया, अभी उसके मरने, उसके फौत होने के बाद, हमसे बिछड़ने के बाद, तो वो जब वो उधर ही अपने जोगी जो फैमिलीज हैं, जोगी जो ये मुरली बजाते हैं, वो जी जी. वो सांगड़ में आते हैं, उनके घर पे आते हैं. साईं किधर है? उन्होंने पूछा, साईं के लिए पूछे. वो हमारे पास आता था, वो सिंध के कोने कोने पे गया था, लोगों के दर्द हक मालूम करता था. यही लोग हैं जो अपनी जोत जला के गए हैं ना. उनका नावल जोगी भी आ चुका है. हाँ, वो इस तरह का है. पानी साहब. ये मेरे कुछ ख्यालात अच्छा, और भी थे, वो कब मिलेगा. बिल्कुल आखिर में आखिरी एक सवाल करना चाहूँगा, और शायद उसी पे हमारा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाए. मैं से जाफ़र अहमद साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप ये इरशाद साहब, सईदा गजदर और ख़ुसूसन राहत सईद साहब के हवाले से आपकी याददाश्तों में एक तवील सिलसिला है, मगर वक्त हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है. नहीं, मैं कोशिश करूँगा उससे पहले अपनी बात पूरी करूँ. देखिए, ये बड़ी अहम शाम है, क्योंकि आज हमने 4 बहुत ही अहम लोगों को डिस्कस किया यहाँ पे कम वक्त में, लेकिन काफ़ी गहराई की गुफ्तगू भी हुई. ये चारों लोग वो हैं जो नज़रियाती लोग थे. ये सब तरक्की पसंद और रोशन ख्याल लोग थे. इन सब लोगों ने तहरीर के ज़रिए से, तकरीर के ज़रिए से और अमली जद्दोजहद के ज़रिए से कुछ आदर्शों के लिए काम किया. ये सब आदर्शी लोग थे. ये दुनिया को मेहनत कशों के लिए और
ایک غیر طبقاتی سماج کے قیام کے لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا. کیا تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا فخر بھی کرنا چاہیے بے شک. کہ ہماری صفوں میں اتنے نظریاتی لوگ موجود رہے, اتنے بھرپور کردار ادا کرنے والے لوگ موجود رہے. راحت سعید صاحب کے بارے میں تھوڑا سا میں اور اضافہ کروں. یہاں ان کی جو سیاسی زندگی ہے اس کا بھی حوالہ آیا. ایک چیز ہمارے یہاں بہت عام ہو گئی ہے کسی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ وہ پروگرام بڑے اچھے آرگنائز کرتے تھے. اٹ از سم تھنگ مور دین دیٹ. دیکھیے ایونٹ آرگنائزر تو اب پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. آپ ان سے سالگرہ کی تقریب کروا لیجئے, آپ ان سے گورنر ہاؤس میں تقریب کروا لیجئے, آپ ان سے کوئی بھی تقریب انہیں ٹھیکہ دیں, دے آر ایونٹ آرگنائزرز. نظریاتی لوگ جو ہیں وہ ایونٹ آرگنائزر نہیں ہوتے. وہ جن اجتماعات کا انتظام کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک نظریاتی تحرک موجود ہوتا ہے. راحت سعید جو ہیں بڑے انہماک کے ساتھ وہ نظریاتی کام کرتے تھے. انہیں لوگوں کو جوڑنا آتا تھا, لوگوں کو کام کی تقسیم دینا آتا تھا. میری ان سے پہلی ملاقات اس طرح ہوئی کہ وہ لندن آئے ہوئے تھے اور میں کیمبرج میں تھا, تو انہیں میرا فون نمبر کہیں سے ملا ہوگا. انہوں نے مجھے فون کر کے لندن بلایا اور لندن میں انہوں نے, یہ 1990 کی بات ہے, انہوں نے مجھ سے کہا بھئی ہم نے ارتقاء انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, آپ کب آ رہے ہیں پاکستان؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں شاید 1 سال میں آ جاؤں گا واپس. تو کہنے کہ بس آپ جلدی آئیے اور سنبھالیں کاموں کو. اب یہ بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ارتقاء انسٹیٹیوٹ میرا ہی منتظر ہے اور مجھے جا کے اس کو کچھ لے کے آگے چلنا ہے. 1993 میں جب میں واپس آیا تو ارتقاء انسٹیٹیوٹ ایک بڑا فلرشنگ انسٹیٹیوٹ تھا. وہ سوشلزم کا بحران کے نام سے بڑی کانفرنس کر چکے تھے, پھر تعلیم کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی, پھر جمہوریت کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی, اور راہ صاحب پھر لوگوں کو جوڑتے تھے, ان کو ایک چھت کے نیچے جمع کرتے تھے. ڈائلاگ کا ایک پورا سلسلہ چلتا تھا. تعلیم پہ کانفرنس ہوئی تو فیصلہ ہوا کہ ہم, بلکہ ابھی وہ کانفرنس ختم نہیں ہوئی تھی, نیشنل کالج میں ایک سیشن تھا آخری, انہوں نے کہا کہ بھئی ایک پیپلز ایجوکیشن کے لیے ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں, پیپلز کمیشن فار ایجوکیشن. میں نے کہا اچھا. معلوم 2-3 دن بعد اس کے لیے اجلاس بلا لیا گیا. اس میں بڑے بڑے لوگ, حمزہ علوی صاحب بھی اس میں, ڈاکٹر منظور احمد صاحب, ڈاکٹر ذکی حسن, کراچی میں اور دوسرے شہروں سے بھی انہوں نے ماہرین کو اکٹھا کیا, اور اب وہ پیپلز کمیشن فار ایجوکیشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں. تو وہ ایک اجتماعی کام, ایک تحریکی کام کرنے کا بڑا ان کے اندر رجحان تھا, اور ساری زندگی انہوں نے یہ کام کیا. ارتقاء انسٹیٹیوٹ اس کی ایک مثال ہے. 2007 میں ملتان میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین کا اجلاس ہوا, وہاں ہم سب لوگ موجود تھے. وہاں پہ ہمارے بعض ترقی پسند سینئر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب انجمن وغیرہ کی کیا ضرورت ہے, ہمارا کام اتنا پھیل چکا ہے, ترقی پسند ادب بڑے پیمانے پہ لکھا جا رہا ہے, ہماری ویلیوز جو ہیں وہ سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر چکی ہیں, اور کئی لوگوں کا یہ خیال تھا. لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں, ہم تو انجمن بنائیں گے, انجمن کو ریوائیو کریں گے. راحت صاحب سب سے زیادہ پیش, ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب بہت پیش, ڈاکٹر انوار احمد ملتان کے وہ بہت پیش, اور پھر حمید اختر صاحب کو آن بورڈ لیا گیا, کشور ناہید صاحبہ بھی ساتھ ملی, اور یہ پھر انجمن ترقی پسند مصنفین کا قافلہ وہاں سے پھر چلا. تو وہ ایک بہت بڑے موٹیویٹر تھے, وہ بہت بڑے ایک تحرک پیدا کرنے والے انسان تھے راحت سعید صاحب. بے شک ایسے ہی پایا ہم نے انہیں. جب بھی ان سے ملاقات ہوئی, کچھ نیا جذبہ, کچھ کرنے کا عزم لے کے ہم ان سے جدا ہوئے, اور ظاہر ہے کہ جدا تو نہیں ہوئے وہ ہم سے. میں نے ابتدا میں کہا کہ جو وہ مرحوم ہے وہ مرحومین نہیں ہے, ہم ان سے محروم ہو گئے. ایسے ہی یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہے, مگر ہمیں شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان اسلم خواجہ صاحب موجود ہیں, سید جعفر احمد موجود ہیں, جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی تحریک کا درجہ ہی رکھتے ہیں, اور ہم ان سے ہمیشہ ہر وقت بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں.
اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہم ان کے ساتھ ان کی تحریروں سے جڑے رہتے ہیں۔ وقت ختم ہوا جاتا ہے اور کارڈ دکھائے جا رہے ہیں، تو میں ایک شعر کے ساتھ اس محفل کو، اور یہ شعر سب مرحومین کے نام، کہ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا، بہت سلامتی ہو، خیر۔